इस सारी कायनात में बाइबल मुकद्दस से बेहतर कोई और तोहफा नहीं जो खुदा ने तहरीरी सूरत में अपने लोगों को दिया हो। आओ खुदा का कलाम खोले, ज़बूर नंबर 106। ये काफी लंबा ज़बूर है, 48 आयत हैं। हम ये सारा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके मुख्तलिफ हिस्सों की आज सुबह हम तलावत सुनेंगे और फिर उन पर गौर करेंगे। ज़बूर नंबर 106, पहली 7 आयत, फिर 19वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक, और फिर तीसरा हिस्सा 43वीं आयत से लेकर 48वीं आयत तक। तो आइए पढ़ते हैं ज़बूर नंबर 106 पहली आयत से। खुदावन की हम्द करो, खुदावन का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। कौन खुदावन की कुदरत के कामों को बयान कर सकता है या उसकी पूरी सिताइश सुना सकता है। मुबारक हैं वो जो अदल करते हैं और जो हर वक्त सदाकत के काम करता है। ऐ खुदावंद, उस करम से जो तू अपने लोगों पर करता है मुझे याद कर। अपनी नजात मुझे अनायत फरमा, ताकि मैं तेरे बरगुज़ीदों की इकबालमंदी देखूं और तेरी कौम की शादमानी में शाद रहूं और तेरी मिरास के लोगों के साथ फख्र करूं। हमने और हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, हमने बदकारी की, हमने शरारत के काम किए। हमारे बाप दादा मिस्र में तेरे अजायब न समझे, उन्होंने तेरी शफकत की कसरत को याद न किया, बल्कि समुंदर पर यानी बहरे कुलज़म पर बागी हुए। और फिर आ जाइए 19वीं आयत से। उन्होंने हूरब में एक बछड़ा बनाया और ढाली हुई मूरत को सिजदा किया। यूं उन्होंने खुदा के जलाल को घास खाने वाले बैल की शक्ल से बदल दिया। वो अपने मुनज्जी खुदा को भूल गए जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए और हाम की सरजमीन में, यह भी मिस्र ही की तरफ इशारा है, और हाम की सरजमीन में अजायब और बहरे कुलज़म पर दहशत अंगेज काम किए। इसलिए उसने फरमाया, मैं उनको हलाक कर डालता अगर मेरा बरगुज़ीदा मूसा मेरे हजूर बीच में न आता, कि वो मेरे कहर को टाल दे, ता न हो कि मैं उनको हलाक करूं। और उन्होंने उस सुहाने मुल्क को हकीर जाना और उसके कौल का यकीन न किया। 29वीं आयत से, यूं उन्होंने अपने अमाल से उसको खश्मनाक किया, उसको दर्द दिया, उसकी तरफ मुतवज्जे ना हुए और वबा उनमें फूट निकली। तब फिनेहास उठा और बीच में आया और वबा रुक गई और ये काम उसके हक में पुष्ट दर पुष्ट हमेशा के लिए रास्तबाजी गिना गया। तीसरा हिस्सा 43वीं आयत से,
اس نے تو بارہا ان کو چھڑایا، لیکن ان کا مشورہ باغیانہ ہی رہا۔ وہ اپنی بدکاری کے باعث پست ہو گئے، تو بھی جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی، اور اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق ترس کھایا، اور اس نے ان کو اسیر کرنے والوں کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم کو بچا لے اور ہم کو قوموں میں سے اکٹھا کر لے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو، اور ساری قوم کہے آمین۔ خداوند کی حمد کرو۔ خداوند کی زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ زبور نمبر 106، اس کا شمار ان زبوروں میں ہوتا ہے جن کا آغاز ہاللویا سے ہوتا ہے۔ ہماری اردو بائبل میں لکھا ہے خداوند کی حمد کرو، عبرانی ٹیکسٹ میں لکھا ہے ہاللویا، کیونکہ اس کا مطلب ہے خداوند کی حمد ہو، خداوند کی ستائش ہو۔ اور ان زبوروں کو جن کا آغاز اور کئیوں کا تو اختتام بھی ہاللویا سے ہوتا ہے، انہیں ہاللویا سامز یا ہاللویا کے زبور کہا جاتا ہے۔ ان 10 مزامیر میں سے 8 جو ہیں ان کا اختتام بھی خداوند کی حمد، تعریف، ستائش اور ہاللویا سے ہوتا ہے۔ یہ زبور 106 اس میں اور زبور نمبر 78 اس کی 72 آیات ہیں، اور پھر زبور نمبر 105 اس کی 45 آیات ہیں۔ ان کے اندر بڑی ریزیمبلنس یا مماثلت پائی جاتی ہے، یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ زبور نمبر 106 یہ گزشتہ زبور میں پائی جانے والی، یعنی زبور نمبر 105 میں پائی جانے والی بنی اسرائیل کی جو تاریخ ہے اس کا تسلسل یا کنٹینیوٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن ایک بڑا خاص فرق بھی ہے۔ یہ حقیقت پسندانہ انداز سے قوم کے ان گناہوں کی تصویر پیش کرتا ہے جو بابل میں اسیری اور بربادی کا سبب بنے۔ اس میں بنی اسرائیل کی 7 بغاوتوں کا ذکر ہے جو انہوں نے بیابان میں یہوہ اور اس کے احکامات کے خلاف کی۔ یہ زبور دراصل ایک اقرار ہے، ایک کنفیشن ہے، اور آیت نمبر 7 میں ہم نے دیکھا، 6 آیت سے اگر ہم شروع کریں، ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا۔ لکھنے والا اپنی بات صرف نہیں کر رہا کہ میں نے، بلکہ وہ کہتا ہے ہم نے، بطور نیشن، بطور کانگریگیشن، اسمبلی، گناہ کے اقرار کا تاثر اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، ہم نے بدکاری کی، ہم نے شرارت کے کام کیے، ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے عجائب نہ سمجھے، انہوں نے تیری شفقت کو یاد نہ کیا، بلکہ بار بار مہربانیاں ہونے کے ان کا مشورہ باغیانہ رہا۔ زبور نمبر 106 یہ چھٹکارے کے لیے، رہائی کے لیے، نجات کے لیے ایک
ایک دعا بھی ہے، ایک رہائی کے لیے ایک بڑی پکار ہے، دہائی ہے، دعا ہے۔ اور آیت نمبر 47 کے اندر لکھا ہے، اے خداوند خدا ہم کو بچا لے اور ہم کو قوموں میں سے اکٹھا کر لے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زبور کسی لاوی نے بابل سے واپسی کے بعد لکھا، اور اس زبور کی پہلی آیت اور آخری یہ 2 آیات یہ کسی ابتدائی کمپوزیشن سے لی گئی ہیں۔ شاید تواریخ کی پہلی کتاب اس کے 16ویں باب کی 34ویں آیت سے 36ویں آیات سے ان کو لیا گیا ہے، اور یہاں پر ان کا استعمال ملتا ہے۔ زبور نویس اس کا آغاز خداوند کی حمد سے کرتا ہے، شکر گزاری سے کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کون خداوند کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے، اس کی قدرت کو بیان کر سکتا ہے، یا اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے۔ شاید یہ انسانی عقل سے، طاقت سے باہر بات ہے۔ آج صبح اس زبور میں سے میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے 2 واقعات ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور ان 2 واقعات سے ہم سیکھیں گے کہ خدا کیوں غضبناک ہو جاتا ہے، کیوں وہ اپنے لوگوں پر ہی سزا کو لاگو کر دیتا ہے، اور اس سزا سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ ہم کس طرح اپنے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، قوم کے لیے جو گناہوں کی سزا کے نیچے دبے ہوئے ہیں، رہائی، بحالی، چھٹکارے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور یہ آج کے دور کے ایماندار کی کلیسیاؤں کی اشد ضرورت ہے کہ ہم زبور نویس کی طرح نہ صرف اپنے بلکہ خاندانی، قومی گناہوں کی طرف غور سے دیکھیں، ہم کس طرح چلتے ہیں، اور صرف دیکھیں نہیں بلکہ اقرار کریں، اس کے حضور گریہ زاری کریں، مان لیں اور اس کی منت کریں کہ اے خداوند خدا ہم کو بچا لے۔ پہلا واقعہ 19ویں آیت سے وہاں لکھا ہے، انہوں نے حورب میں ایک بچڑا بنایا اور ڈھالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا، یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا۔ وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور حام کی سرزمین میں عجائب اور بحر کلزم پر دہشت انگیز کام کیے۔ 23ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اس لیے اس نے فرمایا میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا کہ میرے قہر کو ٹال دے، تا نہ ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بڑا عجیب واقعہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے بنی اسرائیل کو مصر سے رہائی ملی تھی۔ انہوں نے کلزم کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا اور یہ سینا کے میدان کے اندر آ گئے۔ خدا نے مقدس موسیٰ کو اوپر بلایا پہاڑ پر تاکہ بنی اسرائیل کو، جو خدا کی لاڈلی بلاوڈ چہیتی قوم ہے، چنی ہوئی برگزیدہ کی ہوئی نیشن ہے، ان کو دنیا کی پہلی تحریری شریعت دی جا سکے۔ خروج کی کتاب کھولیے میرے ساتھ، 32واں باب اور پڑھیے۔ خروج کی کتاب اس کا 32واں باب۔ موسیٰ اوپر چلا گیا، خدا اس کو شریعت دے رہا ہے
اور اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی شریعت بنی اسرائیل کو ملی. دنیا کی واحد مبارک قوم جس کو دنیا کی پہلی الہامی شریعت ملی، جو یہوہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، لیکن نیچے یہ بگڑ گئے. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی، دیر ہو گئی. خروج کی کتاب کے 24ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ 40 دن اور 40 رات خدا کے پاس پہاڑ پر رہا، شریعت لینے کے لیے، کلام لینے کے لیے، احکامات لینے کے لیے. لوگوں نے یہ دیکھا کہ دیر لگ گئی. غور سے سن 24واں باب 18ویں آیت. تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو مل کے مصر سے نکال کر لایا کیا ہو. خدا کی قدرت کے عجائب انہوں نے دیکھے تھے. 10 صفات جو مصریوں پر نازل ہوئی، خدا نے ان کو محفوظ رکھا. خدا ان کو نکال کر لے گیا، بحر قلزم سے محفوظ ان کو نکال لیا. لیکن یہاں پر وہ خدا کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. دراصل جب یہ نکلے تھے نا، چونکہ خدا نے معجزات کیے، ان معجزات کو دیکھ کر کچھ مصری لوگ بھی ان کے ساتھ نکل آئے، اور بائبل گنتی کی کتاب میں کہتی ہے کہ ملی جلی بھیڑ جب یہ اکٹھی ہو جاتی ہے، تباہی کا سبب ہے، بربادی کا سبب ہے. ان لوگوں نے ہارون کے پاس جا کر اس سے کہا کہ ہمارے لیے دیوتا بنا دے. موسیٰ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ دیوتا ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا. یہ انسانی فطرت ہے. ہم ایک لمحے میں خدا کی قدرت کو، محبت کو، اس کی شفقت کو بھول جاتے ہیں، ایک طرف کر دیتے ہیں. یا تو ہم اپنی تاریخ پر غور نہیں کرتے، اور یہ بڑا ضروری ہے. کہا جاتا ہے کہ زندہ قومیں اپنی تاریخ کو اور اسلاف کو یاد رکھتی ہیں، غلطیوں سے سیکھتے ہیں، فتوحات سے وہ انسپائر ہوتے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنی تاریخ سے بھول جاتے ہیں، دستبردار ہو جاتے ہیں، وہ بالکل خالی ہو جاتے ہیں. یا تو ہم نے کوئی جھوٹی تاریخ خود سے بنا لی ہوتی ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے. لیکن اگر دیانتداری سے ہم گزشتہ ایام پر غور کریں، وہ کیا کیا باتیں تھیں جن سے خدا نے ہم کو نکالا، وہ کیا کیا مقامات تھے، مصیبتیں، بیماریاں، ہلاکتیں جن سے یہوہ نجات دے کر ہمیں لے آیا، ہم باغی ہونے کی بجائے شکر گزار ہو جائیں گے. یہ ہارون کے پاس گئے کہ ہم کو کیا بنا دے. مصر ان کے اندر سے نہیں نکلا تھا، یہ مصر سے نکل آئے، لیکن مصر ابھی اندر ہی انگڑائیاں لے رہا تھا. مصر میں یہ ایک ایسے دیوتا کی پرستش کرتے تھے جس کی شکل بچڑے کی مانند، بیل کی مانند تھی، اور یہ سوچتے تھے کہ یہ رہائی کا دیوتا ہے. شاید ملی جولی بھیڑ نے کہا ہو، لو جی تہاڈا تے کم گیا جے موقع، تہاڈا موسیٰ ٹھس، ہن آؤ ساڈے مشورے تے چلو. اور مشورہ یہ تھا کہ آؤ ایک دیوتا بنا دیں، انہوں بھول جائیے جنہیں سانو بنایا، انہوں بھول جائیے اور آپ ایک دیوتا بنائیں. یہ ہارون کے پاس چلے گئے، وہ بھی پریشر کے اندر آ گیا. اس نے ان سے کہا تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں، شاید یہ وہ سونا تھا جو مصریوں سے انہوں نے آتے ہوئے دیا، ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ. چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر مصیبت چ پے ہونے نے، اور تم ہی لاؤ پینا، تم ہی دے.
اے دیوتا بننے لگے۔ ان کو ہارون کے پاس لے گئے اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا جس کی صورت چھینی سے تھی۔ تب وہ کہنے لگے، اے اسرائیل، یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ غور کیجیے، سوچئے، وہ بھول گئے کہ ابھی تو تھوڑے دن پہلے بحر کلثم چاک ہو گیا اور ہم سلامتی سے نکل آئے، مصری ڈوب کر مر گئے، خدا نے ہمیں رہائی بخش دی ہے، آزاد کیا ہے۔ وہ یہوہ کے کاموں کو، قدرت کو قطعاً بھول گئے، اور آج ایک بچڑے کے سامنے نعرے مار رہے ہیں، اے اسرائیل، یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ اور اعلان ہو گیا کہ کل خداوند کی عید ہوگی۔ اور چھڑی آیت میں لکھا ہے، اور دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گزرانی۔ پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے۔ انتہائی ناپاک پریکٹس انہوں نے یہوہ خدا کے جلال کو ایک بیل سے، ایک بچڑے سے بدل دیا۔ وہی جو کہتے تھے کہ یہوہ کی مانند کوئی نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ جلالی ہے، وہ قادر مطلق ہے، آج بچڑے کے آگے کہہ رہے ہیں کہ یہی ہے وہ تیرا دیوتا جو تجھے ملک مصر میں سے نکال کر لایا۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے آگے قربانیاں چڑھا رہے ہیں اور سلامتی کی قربانیاں۔ پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے۔ یہ غیر اقوام کی مذہبی پریکٹس تھی کہ وہ جب دیوتاؤں کے لیے قربانیاں گزرانتے تھے، وہ قربانیاں جو ان کے سامنے گزرانی ہوتی تھیں ان میں سے کھاتے تھے۔ دانیال نے اور اس کے ساتھیوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ خدا کے لیے مخصوص لوگوں کا وصف ہے کہ وہ ناپاک کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ انہوں نے کھایا پیا، پھر اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے۔ یہ جنسی بے روی، بد کرداری، ناپاکی جو ان کی عبادتوں کا حصہ تھا۔ صرف بچڑا نہیں بنایا، پورا ماحول بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ گویا وہ بیل دیوتا کے آگے حاضر ہیں، وہی ان کا رہائی دینے والا ہے، وہی ان کا چھٹکارا دینے والا ہے۔ یہ کھیل کود کی آواز آسمان تک بھی گئی۔ ہم خدا کی نظروں سے کچھ چھپا نہیں سکتے، بت ظاہری ہو یا اندرونی ہو۔ ہر ایک وہ چیز جو خدا سے زیادہ مجھے عزیز ہے وہ میرے لیے بت ہے اور ٹھوکر کا باعث ہو سکتی ہے۔ 7ویں آیت، تب خداوند نے موسیٰ کو کہا، نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال لایا بگڑ گئے۔ وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا، اے اسرائیل، یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ ناپاکی، بد کرداری، خدا سے منحرف ہو جانا، خدا کو پیچھے چھوڑ دینا۔ بہت دفعہ ہم جسمانی صحت اور جسمانی زندگی کے لیے خدا کے احکامات بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی بھول جاتا ہے کون سی چیز پاک ہے اور کون سی ناپاک ہے۔ کوئی ٹیبل آن تو رہا ہوندا ہے، کوئی سیاڑیاں کول گیا ہوندا ہے، پھر نہیں جو خدا سندا۔ اگر خدا نہیں سنتا تو پھر کوئی حل نہیں ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ بائبل کا خدا سنتا ہے۔ انہوں نے خدا کے جلال کو ایک مخلوق سے، بیل سے، جانور سے بدل دیا۔ خدا غضبناک ہو گیا۔ اور پڑھیے میرے ساتھ 9ویں آیت،
اور خداوند نے موسیٰ سے کہا میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اسٹف نیکڈ، جن کی گردن اکڑ گئی ہے، جھکتی نہیں ہے، جنہوں آندے وہ سریا پہ گیا تھا، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کر دوں اور تجھے ایک بڑی قوم بنا۔ خرابی آ گئی، خدا غضبناک ہوا۔ زمین پر جب بھی کبھی اس کے جلال کو چیزوں اور مخلوق سے بدلا جاتا ہے، اس سے زیادہ کسی اور چیز کو ترجیح دی جاتی ہے، وہ برداشت نہیں کرتا۔ اس نے کہا ہے تو میرے حضور غیر معبودوں کو نام کا نام لینا، نہ پرستش کرنا، تیرا دھیان بھی ادھر نہ جائے۔ لیکن جب ایماندار بھٹک جاتے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہنے پر، کسی کے مشورے پر، کسی طرح راہ سے بگڑ جاتے ہیں، خدا کا غضب بھڑک اٹھتا ہے۔ نیچے آیا، وہ لوہیں زمین پر توڑ دی۔ آئیے میرے ساتھ جس طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، 30 آیت، یہی باب ہے 32واں خروج کی کتاب 32واں باب 30 آیت۔ اور دوسرے دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا۔ کئی دفعہ ہم گناہ کو اپنے حساب سے ماپتے ہیں، کی ہویا ہے گیا یا نال میں تے جی اون جی ویکھن گیا ہاں اتھے کی ہوندا ہے۔ خدا جو دلوں اور گردوں کو جانتا ہے، کیا وہ نہیں جانتا؟ ہم یہ ماننے سے منکر ہی ہو جاتے ہیں کہ گناہ کیا ہے۔ موسیٰ کہہ رہا ہے تم نے بڑا گناہ کیا، اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ ایک خدا کی طرف سے مقرر کردہ لیڈر کا دل یہ باغی قوم کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ 11ویں آیت سے یہ دعا ہے جو اس نے ساری خدا کے حضور کی، اس کو گھر میں پڑھیے۔ لیکن 30ویں آیت سے اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں، شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں۔ اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا ہائے، میرا مطلب ہے کہ اگر قوم میں گناہ ہے تو لیڈر بھی ریاکار نہیں سے، نہیں، ہائے ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا۔ اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ کفارہ دینے گیا ہے نا، اور کفارہ ڈھانپنا، جان سے دے کر، مر کر۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو ان کو معاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرا نام کتاب حیات سے کاٹ دے، میں بھی ان کے ساتھ ہی رہوں گا۔ میں اپنا تو خسارہ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا تیرے برگزیدہ چنے ہوئے لوگ گناہ اور عدالت اور غصب کے اندر مر جائیں۔ بڑی خوبصورت دعا، اگر تو ان کو معاف کرتا ہے تو خیر۔ آج ایمانداروں، کلیسیا، لیڈرز، آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم تو یونا کی طرح بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کب یہ ہلاک ہوں گے، کدوں آگ آئے گی، یہ تڑفن گے، میں دیکھاں گا، مینوں ٹھنڈ پائے گی۔ لیڈرشپ پیشن ختم ہو چکا ہے۔ ہم صرف خود غرضی کی دیوار پر چڑھ کر بیٹھ کر لوگوں کا حال دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک حقیقی شخص ایماندار وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ بہت دفعہ ہم یہ کرتے ہیں، اس ملک سے ساڈے نال کی نہیں ہوندا، ہن ہون دیو،
ये बाइबली रवैया नहीं है, ये बाइबली रवैया मसीही रवैया नहीं है। इट्स नॉट क्रिश्चियन एटीट्यूड। क्रिश्चियन एटीट्यूड ये है कि अगर तू माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम किताबे हयात से काट दे। और ज़बूर खोलिए मेरे साथ 106 और पढ़िए खुदा ने क्या कहा। वहां लिखा है, अगर मेरा बरगुज़ीदा चुना हुआ मूसा मेरे हजूर बीच में ना आता। दो पार्टीज खड़ी हैं, एक ने गुनाह किया है और बड़ा गुनाह किया है, दूसरी तरफ आदिल खुदा मौजूद है सजा देने के लिए, कहर नाजिल करने के लिए, गज़ब नाजिल करने के लिए। और एक शख्स जो चुना हुआ था वो दरमियान में आकर यहोवा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि अगर तू इनको माफ करे तो खैर, वरना मेरा नाम किताबे हयात से काट दे। आज पाकिस्तानी कलीसिया को, आज पाकिस्तान मुल्क को, आज पाकिस्तानी कौम को ऐसे लीडर्स की जरूरत है जिनका दिल अपने लोगों के साथ धड़कता है, जो अपने लोगों के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सिर्फ यही नहीं कहते बड़ा कलाम सुना लिया ने हुण जो हुंदा होवे, वो ये नहीं कर सकते। खुदा ने शमूएल से कहा था शाऊल के लिए दुआ न कर, लेकिन वो मरते दम तक उसके लिए दुआ करता रहा। एक हवाला देखिए, रूमियों के नाम खत नामा बाब 3 आयत, बड़ी खूबसूरत आयत। यही दिल पौलुस रसूल के अंदर नामा बाब 1 आयत से, मैं मसीह में सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूहुल कुद्स में गवाही देता है, मुझे बड़ा गम है। ओह, काश ये गम रूहुल कुद्स की कुदरत से मेरे और आपके अंदर कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहां तक मंजूर होता कि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म के रूह से मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। यह है एक मसीही का दिल। वो लोगों को मुसीबत में, गज़ब में, अदालत में, मौत में देखकर खुश नहीं होता। नहीं, वो कहता है मैं इनकी खातिर मसीह से महरूम हो जाऊं और इन्हें निजात मिल जाए। मैनू काटा भी मारे जाए, लेकिन ये बच जाए, इनको निजात मिल जाए। आज हम बतौर लीडर, चर्च लीडरशिप, खानदानों में लीडर, माँ बाप, क्या कभी हमारे अंदर अपने बच्चों के लिए भी इस तरह का दर्द उठाए? जेते उठे तो फिर बाहर भी जाएगा। हमारी नस्लें, हमारे बच्चे गुनाह में बर्बाद हो रहे हैं, गुनाह की दलदल में धंसे जा रहे हैं, और हम बड़े खुश हैं। बड़ा मॉडर्न है मेरा पुत्र, बड़ी मॉडर्न है मेरी धी, लेकिन मौत, गुनाह अपना कब्जा जमाए हुए है। इससे बेशतर कि खुदा की अदालत तुझ पर और तेरे घराने पर आ जाए। आओ मूसा की तरह झुक जाएं और उससे कहें मेरे खानदान को निजात दे, मेरे बच्चों को, मेरी कलीसिया को, मेरी नेशन को निजात दे। हम तेरे गजब की बर्दाश्त नहीं कर सकते। बनी आदम झुलस जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तहजीबें मिट जाती हैं जब तू गजबनाक होता है अपने बेटे के कफारे की खातिर हम पर रहम करते हैं। दूसरा वाक़ा, आइए मेरे साथ खोलिए ज़बूर नंबर 106, 29वीं आयत, बल्कि 28वीं आयत। खुदा ने मूसा
کی شفاعت کے سبب سے اپنے قہر کو ٹال دیا۔ ہم کبھی کبھی دعائیں نہیں کرتے، ساڑی دعا نال کی ہونے، لیکن شاید تو وہ شخص ہے جو اپنے قوم، اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے ملک کی نجات کا سبب ہو۔ میرا بندہ، میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ تھا۔ یہ سب تو بڑی خدمت ہے، ایتھے کھلو کے کھپ پاننا ہو۔ یہ بڑی خدمت ہے کہ میں زمین پر ٹاٹ پر بیٹھا ہوں اور میری منت فریاد یہوہ کے حضور میں نجات کے لیے پکار، اپنی کلیسیا کے لیے، خاندان کے لیے، بچوں کے لیے، نیشن کے لیے، ملک کے لیے جاری ہو۔ یقین جانیے برگزیدہ لوگوں کی دعائیں فرق پیدا کر دیتی ہیں۔ آئیے پڑھیے 28ویں آیت۔ وہ بال فغور کو پوجنے لگے اور بتوں کی قربانیاں کھانے لگے۔ یوں انہوں نے اپنے اعمال سے اس کو خشمناک کیا۔ اچھا، کئی لوگ وہ جاتے نہیں بتوں کی قربانیوں میں، لیکن جے کی تو بچیا کھجیا لب جائے، پھر خیر کوئی نہیں۔ زبور 141 میں گاتے ہیں، کھاوا نہ ہونا دے، اندروں کہن دے ہوندے نے چھڈا نہ ہونا دے۔ روٹی چاہیے وہ کسی جگہ سے آئی ہو، کسی طرح سے وہ مجھے مل جائے۔ یہ روٹی زندگی نہیں، موت پیدا کرتی۔ یہ بنی اسرائیل بال فغور کو پوجنے لگے، بتوں کی قربانیاں کھانے لگے۔ یوں انہوں نے اپنے اعمال سے، میں کی کیتا بریانی دا ڈبہ ہی کھاتا ہے، خشمناک کیا، اور وبا ان میں پھوٹ نکلی۔ تب فنہاس اٹھا اور بیچ میں آیا اور وبا رک گئی، اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راست بازی گنا گیا۔ آئیے اس کی بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں۔ گنتی کی کتاب 25واں باب۔ ہم پھر بڑے ایکسکیوز پیش کرتے ہیں، بندہ سیدھا ہی غلطی جو ہو گئی تو بندہ سیدھا آکھے جی خدا مند میں معاف کر دے۔ اور اگر خدا کے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، تو ہمیں کیا قباحت ہے یہ کہنے میں کہ مجھ سے غلطی، میں نے گناہ کیا۔ ہم 32 اور گناہ اس کے اوپر کر لیتے ہیں، نہیں اینج نے میں تے اینج کیتا سی۔ ایک جھوٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، گناہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے 32 اور ہوتے ہو جان، پر میں کیوں نہیں وہاں ہوں؟ نہیں انہیں تو من دسیا ہی نہیں، میں دعا کر کے کھا دی ساری۔ کھانے پیٹ کے لیے اور پیٹ کے انجام دونوں نیست۔ پڑھیے 25واں باب گنتی کی کتاب، پہلی آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ اور اسرائیلی شتیم میں رہتے تھے، اور یہ جب بلام کو بلک نے بلایا کہ اسرائیل پر لعنت کرے، بڑے پہاڑ بدلے، بڑیاں قربانیاں بدلیاں، خدا نے نکیل ڈالی ہوئی تھی، جو میں کہوں گا وہی تو کہے گا۔ جاتے جاتے ان کو یہ مشورہ دے گیا کہ انج نہیں انہاں نے مرنا، انہاں نو گناہ چ پا دیو، ان کا خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے، آپ ہی مار چھڑا۔ جیسے آج پاکستان میں مسیحوں کے لیے سازش ہوئی ہے کہ ان کے نوجوانوں کو نشے پر لگا، مسیحی بستیاں اڈے بنے ہوئے ہیں منشیات بیچنے کے۔ ہمارے خوبصورت جوان وہ رات کو پڑیاں بیچنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ سازش ہے، اور اب بات اس حد تک آگے بڑھ گئی ہے، لڑکیاں بھی نشہ کرتی ہیں۔ We cannot calculate، جو واش روم میں ادھر ادھر چھپ کر کرتے ہیں۔ دشمن پیچھے چڑھا ہوا ہے،
शतीम में रहते थे और लोगों ने मुआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी। इमोरल विकेडनेस, क्योंकि वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानियों में आने की दावत देती थीं। ये बाकायदा प्लान, तयशुदा साजिश, और लोग जाकर खाते। ये अजाब नहीं बन गया ईमानदारां दी खाना, खाते और उनके देवताओं को सजदा करते। हुण नमक खाता है तो फिर बनता है ना, थोड़ा जिहा तो बनता है। कलाम कहता है, खुदावंद ने मूसा से कहा, कौम के सब सरदारों को पकड़कर खुदावंद के हजूर धूप में टांग दे, ताकि खुदावंद का शदीद कहर इस्राइल पर से टल जाए। वो लीडर्स, वो सरदार जो हाथ में कलाम की तलवार लेकर खून रेजी से बाज रहते हैं, गुनाह के खिलाफ मुनादी नहीं करते, गुनाह के खिलाफ समझौता और कहानियां और लोरियां सुनाकर गुजारा कर लेते हैं, उनका यही अंजाम है, उनको धूप में टांग दे ताकि खुदावंद का शदीद कहर इस्राइल पर से टल जाए। सो मूसा ने बनी इस्राइल के हाकिमों से कहा, तुम्हारे आदमी जो बाल फगूर की पूजा करने लगे हैं उनको कत्ल कर डालो। ज़बूर 106 में लिखा है, और वबा उनमें फूट निकली। वबा ये थी कि खुदा ने हुक्म कर दिया कि ये जितने बाल फगूर की पूजा करते हैं ना, इनको कत्ल कर डालो। जब बनी इस्राइल की जमात खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर रो रही थी, मातम, इकरार, मुआफ कर दे हमको, तो एक इस्राएली मूसा और तमाम लोगों की आंखों के सामने 14वीं आयत में इसका नाम है जिमरी, जो सलू का बेटा शमौन के कबीले के एक अबाई खानदान का सरदार था। ये सिर्फ कौम नहीं, क्रीम ऑफ नेशन, सरदार बदी पर उतर आए हैं। 15वीं आयत, और जो मदियानी औरत मारी गई उसका नाम कसबी था, वो सूर की बेटी जो मदियान में एक अबाई खानदान के लोगों का सरदार था। वापस आ जाएंगे 6ठी आयत में। तो एक इस्राएली मूसा और तमाम लोगों की आंखों के सामने एक मदियानी औरत को अपने साथ लिए अपने भाइयों के पास ले आया। कौम मातम कर रही है, गुनाह, खुदा की वबा फूट पड़ी है, खुदा की अदालत जारी हो गई है। हम इतने रयाकार हो गए हैं, जे साडे ते आए थे अजमाइश कि जे कोई फस जे है मरन नहीं आई ना खुदा दी अदालत में, तो पुत्र कदी अपनी मर्जी थले भी डंडा फेर ले। मैं किस मुश्किल में हूं, मैं किन हालात में से गुजर रहा हूं। सारी जमात रो रही, मातम कर रही। हमें शैतान ने ये धोखा लगा दिया है, हमारी उंगलियां सिर्फ इस तरफ रहती है। उन्हें कीता थलियां 3 दसदियां ने भी नहीं तू कीता है, वो मैं लगा लिया, यही वजह तो है। अगर खुदा जानता है, अगर मैं बतौर लीडर और आप में से हर एक अपनी अपनी जगह पर अपने गुनाह का इकरार कर लें, हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, बद किरदारी की, वो तेरी शफकत को भूल गए, खुदा फिर से रहम करने के लिए तैयार हो जाएगा। सारे रो रहे हैं। ये शहजादा है, एक मदियानी औरत साथ लिए हुए, मैं नहीं डरता, कह को चल मैं तेन लैके चलना, मैनू काहदा डर है मूसा दा, खुदा का भी खौफ नहीं। लेकर आया 7वीं आयत बड़ी खास है। जब फिनेहास बिन अलाइजर बिन हारून काहिन ने ये देखा तो उसने जमात में से उठ हाथ में एक बर्छी और उस मर्द के पीछे जाकर खैमे के अंदर घुसा और इस्राएली मर्द और उस औरत दोनों का पेट छेद दिया। तब बनी इस्राएल में से वबा जाती रही। जब तक गुनाह मौजूद है,
जब तक नारास्ती मौजूद है, बुत परस्ती मौजूद है, नापाकी के खाने मौजूद हैं, तब तक वबा की आंधी चलती रहेगी, अदालतों के पानी चढ़ते रहेंगे। कौन छुड़ाएगा? कोई देवता है नहीं जो यहोवा के हाथ से छुड़ा सकता हो। आज हमारी जरूरत गैरतमंद ईमानदार, जिनके अंदर खुदावंद के लिए गैरत मसीह ने कोड़ा बनाकर हैकल से निकाल दिया और उसने कहा मेरे बाप के घर की गैरत मुझे खा गई, तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया है। ह्यूमन राइट्स वाले कहेंगे जी ये केड़ी गाल हुई, बंदे मार देते हैं। उस वक्त गुनाह खत्म करने का यही तरीका था कि गुनहगारों को हलाक कर दिया जाए, और नतीजा ये निकला कि बनी इस्राइल में से वबा जाती रही। और खुदावंद कहता है 30 आयत ज़बूर नंबर 106 30 आयत, तब फिनेहास उठा और बीच में आया। कौन उठेगा? कौन जुर्रत करेगा? कौन गुनाह के खिलाफ खड़ा होगा? और वबा रुक गई और ये काम उसके हाथ में पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए रास्तबाजी गिना गया। जब ऊपर मुकद्दस मूसा का जिक्र है तो वहां जिक्र है मूसा मेरे हजूर में बीच में ना आता। आज बड़ा अजीब ट्रेंड है सोशल मीडिया के साथ। पहला दो बंदे लड़ते हैं ना, तीजा छुड़ाता है आते। अब वो छुड़ाता नहीं, वो कैमरा कर लेता और वीडियो बनानी शुरू कर देता। मूसा इस तरह का आदमी नहीं था। पैशनेट, तरस, इलाही मोहब्बत से भरा हुआ लीडर। फिनेहास हारून का बेटा, अलीजर का बेटा, ये कलाम कहता है उसने उठकर उनको मार दिया। वबा रुक गई, ये काम उसके हाथ में पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए रास्तबाजी। खुदा आज ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है। सारी बाइबल में कहीं नहीं लिखा खुदा चंगा कलाम सुनाने वाले लबन दे, नो। हाँ, वहां जिक्र है बाप अपने लिए, ऐसे ही वो गाँव वाले ने हुण अपने तला दे, हालांकि ये उसके मानी नहीं बने। ये अच्छा नहीं लगता ये बात सरेआम करना। लास्ट संडे में किसी जगह पर था, उन्होंने बड़े बड़े सिंगर बुलाए हुए थे। मुझे वो बरकत नहीं मिली जो आज मुझे अपने चर्च में मिली है। सिर्फ किराए के लोग इकट्ठे हो गए हैं और वहां यहोवा को खुश करने की कोशिश की जा रही है। खुदा ऐसे लोगों की तलाश कर रहा है जिनके दिल गुनहगारों के लिए तड़पते हैं। मरती सिसती दुनिया, हलाक होती हुई दुनिया को देखकर वो खुश नहीं होते। उनकी आंखें रात दिन नहर की तरह आंसू बहाती हैं, दिल गमनाक रहता है। हिजकिय्याह नबी का सहीफा खोलिए मेरे साथ, 22वां बाब, और पढ़िए मेरे साथ 29वीं और 30वीं 2 आयत। 22वां बाब, इस मुल्क के लोगों ने सितमगरी, जुल्म और लूट मार की है और गरीब और मोहताज को सताया है। ये आज के जो पाकिस्तान के हालात हैं ना, अब मैं अपनी मुद्दा पर आना चाहता हूं। आज जो पाकिस्तान के हालात हैं ये इनकी तर्जुमानी है। सोशल मीडिया देखने वाले जानते हैं लोगों ने आसमान सर पे उठाया है। गैस का बिल ही नहीं गरीब आदमी दे सकता। ये नए हुक्मरान जो आए हैं वो कह रहे हैं आपको एयर एम्बुलेंस देंगे। साढ़े को वैसे एयर दे पैसे नहीं, एयर एम्बुलेंस आपको देंगे और आपको लैपटॉप देंगे और स्कूटियां देंगे। एक खा के सौ जाएंगे रात में स्कूटियां। एक दिन मैं शहर गया, मरियम सदीका टाउन के एक एल्डर साहब के सैमुअल साहब,
He was bitterly crying. He was a rickshaw driver. وہ کہہ رہا تھا مجھے 72,000 گیس کا بل آیا ہے, 2 مرلے کا مکان ہے میرا, کچا چھت ہے. جس کے ساتھ میں واپس آیا ہوں اس غریب نو 90,000 آیا سے. ٹھیک کروانے جاؤ, آگے محکمے والے بدتمیزیاں کرتے ہیں, کیونکہ ان کو ان کے آقاؤں کی آشیرواد ہے کہ ہماری آسائشوں کے لیے, عیاشیوں کے لیے پیسے جمع کرو. کلام کہتا ہے اس ملک کے لوگوں نے ستم گری اور لوٹ مار کی ہے. آئی ایم سے پیسے لیتے ہیں, آپس میں بانٹ لیتے ہیں, قرضہ ساڑھے تے چاڑ دیں. کلام کہتا ہے اور غریب اور محتاج کو ستایا ہے اور پردیسیوں پر ناحق سختی کی ہے. عجیب طرح کا ماحول, کوئی بندہ خوش نہیں, 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی. ان حالات میں خداوند کہتا ہے, خداوند یہ نہیں کہتا کہ آپ ریلیاں کریں اور آپ یہ کریں وہ کریں. میں آج یہاں پر بڑی صفائی سے کہنا چاہتا ہوں, ہم مسیحی, ہم نہ تو کسی سیاسی پارٹی کا حصہ ہیں نہ ان کے بیانیے کا حصہ ہیں. ہم آسمان کی بادشاہی کے لوگ ہیں اور آسمان کی بادشاہی کے بیانیے پر چلتے ہیں. اس قدر بد اخلاقی سوشل میڈیا پر, اور لوگ اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں. یہ واہ بدتمیز ہے, اور ظلم اور ہر طرف مار دھاڑ. میں خوف کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں, ہم تیزی کے ساتھ سول وار کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. کلام کہتا ہے میں نے ان کے درمیان تلاش کی, خدا ڈھونڈتا پھرتا ہے, تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے. ہمارے پاکستانی جو چرچ لیڈرز ہیں ادھیاں کو تے اس لیے فکر نہیں کہ انہوں نے امریکہ کی نیشنلٹی ہے, کسی کی ہالینڈ کی ہے, کہیں کی ہے, ادھروں بیٹھ گیا ہو گئے. وہ تو دعائیں کرتے ہیں فصیل ٹوٹے تھے اسائلم ملے. لیکن ہم جو اس مٹی سے بنائے گئے, کیا ہم اس مٹی کے بھی وفادار نہیں ہیں؟ پاکستان ہے تو میری سلامتی ہے. پاکستان مجھے انجیل کے لیے دیا گیا ہے, یہ میرا مشن فیلڈ ہے, مجھے اس کو بچانا ہے, اس کے لیے دعائیں کرنی ہے, اس کے لیے روزے رکھنے ہیں, اس کے لیے آنسو بہانے ہیں. تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے. میراکلز بڑے, گوائیاں بڑی, چینل بھرے ہوئے, لیکن کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رکھنے میں میرے سامنے کھڑا ہو. میں نے 2 لوگوں کی بابت آپ کو بتایا جو بیچ میں آ گئے, رکھنے میں کھڑے ہو گئے, دراڑ میں کھڑے ہو گئے تاکہ غضب کا پانی رک جائے. میں نے تلاش کی کوئی ایسا آدمی, کوئی ایسا ایماندار جو اپنی ذات کے حصار سے باہر آ جائے. ہم تو یہی دعائیں کرتے ہیں نا کہ برکتاں دا ٹرک لے آسا ڈبوئے کے نالے. ساتھ والے کتنے دنوں سے بھوکے ہیں ان کی فکر نہیں ہے. ہم نے تو بانٹ کر کھانا بھی چھوڑا. مسیحی اوصاف ہمارے اندر نہیں رہے, روحانی ترس ہم سے چلا گیا ہے, جاتا رہا ہے, گناہ نے سخت دل کر دیا. لیکن خدا کہتا ہے میں ایسے آدمی کی تلاش میں ہوں جو فصیل بنائے. فصیل کسی شہر کی حفاظت ہے, کسی ملک کی حفاظت ہے. آپ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو سیکیور کر سکتے ہیں. میں آج بیان کے دوہل یہ کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کی مشکلات کا حل سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے, ماہر معاشیات کے پاس نہیں ہے,
نہ یہ عالمی طاقتوں کے پاس ہے۔ پاکستان کی مشکلات کا حل گھٹنوں کے بھل جھکے ہوئے برگزیدہ ایمانداروں کے ہاتھ میں ہے۔ تیری دعا سے قہر رک جائے گا، غضب رک جائے گا، پاکستان سرفراز ہوگا، پاکستان پھر سے بحال کیا جائے گا، خدا کی قدرت نازل ہوگی، روح القدس جنبش کرے گا اور صحرا جو بیابان ہے وہ چشموں میں بدل جائیں گے۔ ایک نیا کام خدا کرے گا اگر ایماندار دعا کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میں آج اس پیغام کے وسیلے پاکستان کی تمام مسیحی لیڈرشپ کو، پیرا چرچز کو، پریئر گروپس کو، پریئر موومنٹس کو اور انڈیویجول ایمانداروں کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، اب تماشا دیکھنے کا وقت نہیں رہا، اب صرف خود غرضی کے سمندر میں غرق رہنے کا نہیں وقت رہا۔ آ جاؤ باہر، چوکوں پر، موڑوں پر، سڑکوں پر اور گرجا گھروں میں، اور آؤ یہوہ کو رحم کے لیے پکاریں، اس کو کہیں اے خداوند خدا ہم کو بچا لے، ہم بچ جائیں گے۔ شریر تو اپنی شرارت میں مرتا ہے، لیکن میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ آؤ دعا کریں، اے خدا تیرا رحم نازل ہو اور لوگ نجات پائیں، تیری قدرت کے کاموں کو دیکھیں، پاکستان دنیا کے نقشے پر قائم تابندہ رہے اور سٹیبل ہو جائے، اور دنیا کی سازشیں، ابلیس اور عالم ارواح کی قوتوں کی سازشیں یسوع کے نام میں کینسل ہو جائے، فیل ہو جائے۔ ہاللیلویہ۔ ہم قرضدار ہیں اس مٹی کے، جس پر کھیل کر ہم نے بچپن گزارا، جس سے ہمارا خمیر اٹھا، آج کس طرح اس سے بے وفائی کرتے ہیں۔ تیرے ساتھ مریں گے، تیرے ساتھ جئیں گے، تیرے لیے دعائیں کریں گے، روزے رکھیں گے، ہم ماتم کریں گے۔ آسمان کا خدا سن کر اے سرزمین پاکستان تجھے بحال کرے گا، پاکستان کے لوگوں وہ رحم کر دے گا اپنے بیٹے یسوع کے نام کی خاطر سے۔ خدا ہم سے پوچھے گا، حساب لے گا، کیا ہم نے فصیل بنائی، کیا ہم رخنوں میں کھڑے ہوئے؟ میری بیٹیوں، میرے بیٹوں اور سوشل میڈیا پر میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں، آؤ روزہ رکھیں، آؤ ماتم کریں، آؤ خدا کے حضور رحم کے لیے فریاد بلند کریں۔ یسائی نبی کے صحیفے کے اندر لکھا ہے، اے یروشلیم میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، جو رات دن کبھی خاموش نہ ہوں گے، جب تک خدا تجھے مقام محمود نہ بنا دے۔ آؤ اپنے پاکستان کے لیے خدا ان کے حضور گرہ آزاری کریں، ماتم کریں، اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں، باقی ساری چیزیں بھول جائیں اور پاکستان کی سلامتی، سولیڈیرٹی کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ آپ کی دعا فرق پیدا کر سکتی ہے، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور ابھی سے دعا کرنا شروع کریں، اپنے سر جھکا لیجیے۔